بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم از کم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے نبی بھیجا اور اس نبی نے آ کر اپنی قوم میں حق کی دعوت دی۔ جس نے اپنی نبی کی بات کو مانا اور تسلیم کیا، ایمان لایا، اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اور جن قوموں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا اور جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں تباہ و برباد کیا، آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہیں۔ بھائی دوستو، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر کے دکھایا، جس میں سے ایک قوم عاد ہے۔ قوم عاد اس گھمنڈ پر تھی کہ ہم سے بڑا طاقتور اور ہم سے بڑی قوت والی قوم دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ وہ جب وہ نکلتے بحر جنگلوں میں تو کھجور کے درخت کو 2 انگلیوں میں پکڑ کے پیر پھینک دیتے، نکال کے جڑوں سمیت بحر پھینک دیتے۔ کھجور کے درختوں کا ذکر اس لیے ہے کہ تمام درختوں میں مضبوط درخت کھجور کا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ ان 2 انگلیوں سے پکڑ کے درختوں کو پھینک دیتے اور کہتے کہ جب ہم مضبوط درختوں کو جڑوں سمیت 2 انگلیوں سے نکال دیتے ہیں تو باقی درخت تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے کہ ہم سے قوت والا قوی کوئی دنیا کے اندر انسان قوم نہیں ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کو چیر پھاڑ کر اپنے گھر بناتے، ان کے گھر جو ہوتے پہاڑوں کے اندر ہوتے، پہاڑوں میں غار نکال کے گھر بناتے، سوراخ نکال کے گھر بناتے، ان کے سامنے یہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تو من پتھر اٹھا کے ایک دوسرے کے سر میں مارتے اور خراش تک بھی نہ آتا۔ اس کے بعد یہ نعرہ لگاتے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے، ہم سے بڑی کوئی طاقتور قوم ہے۔ وہ اس تکبر میں آ کر حضرت عاد علیہ السلام کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلایا اور اس کی بات کا انکار کیا کہ ہم سے بڑا طاقتور دنیا کے اندر کوئی ہے نہیں۔ حضرت عاد علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کامیابیاں عطا کرے گا، آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا۔ وہ رب تم سے زیادہ طاقتور اور قوت والا ہے۔ لیکن وہ کہتی کو کہ تیرے رب سے زیادہ ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں۔ جب ان کے یہ بڑے الفاظ تکبرانہ زبان سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک عذاب بھیجا، جو کہ قرآن پاک کے اندر 29 پارہ سورت الحاقہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا حشر فرمایا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس قوم پر ایک ہوا چلی، اور وہ ہوا تیز تند ہوا تھی جو ہاتھوں سے بھی نکل جانے والی، یعنی اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب ان پر یہ ہوا کا طوفان بھیجا، اپنے جو ہوا کے اللہ کے خزانے ہیں ان خزانوں میں اتنا سوراخ کیا جتنا انگوٹھی کا سوراخ ہوتا ہے۔ اس ایک انگوٹھی کے سوراخ سے اللہ نے اس ہوا کو نکالا اور وہ قوم عاد پر مسلط ہوئی اور ان کو خلا کے اندر اڑا کے پٹک کے مارا اور ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا، ان کے بھیجے، ان کے دماغ باہر نکلے
اور آخر میں ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن ان پر یہ ہوا مسلط کی۔ 7 راتیں 8 دن ان پر یہ ہوا چلتی رہی۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور اور قوت والا ہوں۔ جس رب نے تمہیں طاقت دی، قوت دی، تم اس کو بھول گئے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ بدھ کی صبح کو یہ ہوا ان کے اوپر چلی، یہ طوفان ان پر چلا، یہ آندھی ان پر آئی، یہ عذاب ان پر مسلط ہوا بدھ کی صبح کو، اور اگلی بدھ کی شام کو یہ طوفان، یہ آندھیاں ان پر ختم ہوئی۔ یعنی 7 دن 7 راتیں 8 دن ان پر یہ عذاب اللہ نے مسلط کیا، اور اللہ نے ان کو اپنی قوت دکھائی کہ جس رب نے تمہیں یہ قوت دی، اس رب کے سامنے تم کچھ بھی نہیں، تنکے کے برابر نہیں، مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو پہنچانے کا مطلب آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک کے سامنے جب یہ بڑی بڑی قومیں کچھ نہیں تھیں تو ہم تو چھوٹے 5-6 فٹ قد ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ جب اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیا، اللہ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوئی، اللہ نے ان پر ایسے عذابات مسلط کیے۔ بھائی دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر یہ دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعائیں فرمائیں اور رو رو کر دعائیں فرمائیں کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو عذابات سے بچانا، میری امت کو ان بڑے بڑے عذابوں سے، تکلیفوں سے بچانا جو کہ آپ نے پہلی امتوں کو یہ عذابات دیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمایا، ہر وقت ہمارے لیے روئے، اسی طرح ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھا کریں، اس کے احسانات کو سامنے رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔